جی افنان صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. نسل در نسل سیٹیں چوری کرتے رہے, الیکشن چوری کرتے رہے, فارم 47 والے آپ ہیں, سی ٹی ڈی سے لوگ آپ مروا رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب کی پہلی وزارت عظمیٰ سے لے کے آج تک تمام آپ کو خیرات میں ملی ہیں. آپ جب وقت سخت آتا ہے تو ڈیلیں کر کے نکل جاتے ہیں. پیپلز پارٹی والے پھانسیاں بھی لگتے ہیں, 12 سال کی سزائیں بھی کاٹتے ہیں. اس کے بعد کچھ رہ جاتا ہے. ہم تو آپ تو پی ٹی آئی والے تو چلیں اپوزیشن والے تھے, ہم کہتے تھے اپوزیشن والے ہیں غصہ نکال رہے ہیں. یہ تو آپ کے حلیف ہیں, آپ کے پارٹنرز ہیں. یہ تو گھر کی بات بالکل وہ کیا کہتے ہیں, گھر وہ ہنڈیا جو ہے چوک کے اندر توڑ دیا انہوں نے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کافی زیادہ زیادتی کی ہے بہت ساری باتیں کر کے. اب مثال کے طور پہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جتنی الیکشنز میں ہم جیتے ہیں وہ سارے دھاندلی زدہ تھے اور جتنے الیکشن وہ جیتے ہیں وہ ٹھیک تھے, اس کی کوئی دلیل لاجک سر پیر بنتا نہیں ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ غلط طریقے سے آئے تھے تو میں یہ بات ڈیٹیل میں نہیں بتانا چاہ رہا تھا, لیکن کیونکہ اب ظاہر یہ بات مجھے بتانی پڑے گی کہ کون ایوب خان صاحب کو کیا کہتا تھا, ڈیڈی. تو یہ ڈیڈی ڈیڈی کر کے کون جو ہے وزیر اعظم فورن منسٹر بنا, پھر وہ وزیر اعظم بنا, یہ بھی ایک ہسٹری ہے. بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی سی سی ڈی کی پرفارمنس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کراچی میں ایک دن میں جتنی گاڑیاں چوری ہوتی ہیں پورے پنجاب میں ایک مہینے میں نہیں ہوتی. کراچی میں ایک دن میں جتنے لوگ قتل ہوتے ہیں پورے پنجاب میں ایک مہینے میں نہیں ہوتے. یہ ہے سی سی ڈی کی پرفارمنس, اور سی سی ڈی ورکس انڈر دا لا. کوئی ایسا نہیں ہے. وہ تو معمولی بات ہے. آپ تو مجھے یہ بتائیں, آپ کی انہوں نے پوری لیجٹیمیسی تباہ کر دیا. آج جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے وہ تو سچ ثابت ہو گیا نا. نہیں وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہماری سیٹیں ٹھیک نہیں ہیں تو پھر آپ کو ہم سے ووٹ نہیں لینے چاہیے تھے. ہم بھی آپ سے نہ لیتے, آپ بھی ہم سے نہ لیتے, پھر کچھ اور کرتے. وہ کہتے ہیں نظام بچا رہے تھے. نہیں وہ نظام پھر 2029 تک بچائے نا, پھر پورا بچائے نا. یہ کہ آدھا آدھا کیا نظام ہو گیا. اب کشمیر کے الیکشن میں ہار گئے تو نظام یاد آ گیا. بات یہ ہے کہ ان کو, میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر ایک الیکشن جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں تھا تو پھر اس الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی والے کیسے ٹھیک تھے؟ سارے ہی پھر کہیں نہ کہیں ہوا ہوگا نا. پھر انہوں نے کہا کہ جی 2013 کا الیکشن بھی ٹھیک نہیں تھا. 2013 کے الیکشن کے اوپر سپریم کورٹ نے انویسٹیگیشن کی. اس کی انویسٹیگیشن کی رپورٹ یہ تھی کہ دیر واز نو سسٹمیٹک ریگنگ. پاکستان کی تاریخ میں ایک الیکشن تھا جس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے کہ کوئی یہ کہتے ہیں سسٹمیٹک. ہمارے ملک میں تو سپریم کورٹ نے ایک ڈکٹیٹر کو 3 سال کے لیے آئین امینڈ کرنے کا بھی پاور دے دی تھی, لیکن اس ٹائم پہ سپریم کورٹ کو رہ نہیں دیں سائڈ میں. سپریم کورٹ میں ہمارے کنٹرول میں کبھی بھی نہیں رہی, نہ اس وقت تھی نہ ابھی ہے. میں ویسے یہ بتا رہا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ 26 کے بعد نہیں ہوئی, 26-27 کے بعد نہیں ہوئی آپ کے کنٹرول میں کورٹس؟ نہیں کنٹرول میں تو ہمارے کورٹس تو نہیں ہیں. وہ تو بریکنگ نیوز کا ایک شو لگ رہا ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس وغیرہ بن گئی ہیں. بڑی خبر دی آپ نے کہ کنٹرول میں نہیں ہے کورٹس. ہمارے کنٹرول میں اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہے, نہ ابھی ہے نہ پہلے تھی. بات یہ ہے کہ دیکھیں کشمیر کا الیکشن آپ اس لیے ہار گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ پرفارمنس پہ آپ کو ووٹ پڑنا تھا. اب آپ جا کے کیا بتائیں گے کہ ہم کراچی جو ہے جیسا بنائیں گے جے کے, جہاں پہ یونیورسٹی روڈ ٹوٹی جو الزامات اتنے سیریس ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ چوری شدہ الیکشن میں بیٹھے لوگ گٹر میں گرے. نہیں اگر آپ کو پتا ہے تو پھر آپ کا اپنا بھی الیکشن ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ کو پورا بتائیں نا, پھر آپ سچ پھر یہ بتائیں کہ کراچی کی سیٹیں آپ کو کیسے ملی جب آپ کی وہاں پہ کوئی سیٹ نہیں تھی. یہ بھی بتائیں پھر نا. کراچی کی سیٹ, کراچی میں کوئی ان کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر ایک ایم پی اے بھی نہیں بنتا کراچی میں. تو پھر آپ مان رہے ہیں کہ آپ کو بھی دی گئی اور پیپلز پارٹی کو بھی دی گئی؟ بالکل نہیں مان رہا. آپ کہہ رہے ہیں نا ان کی کوئی سیٹ میں کہہ رہا ہوں ان کی سیٹ ٹھیک نہیں ہے کراچی والی, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہتے ہیں کراچی میں کیا ہوا. بات یہ ہے کہ یہ جو ساری بات ابھی انہوں نے کی ہے یہ اس لیے کیونکہ اپنی فرسٹریشن وینٹ کر رہے ہیں ہم پہ اے جے کے الیکشن کو ہارنے کے بعد. بھئی آپ اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی دیکھیں نا. الیکشن اتنا امپورٹنٹ کیوں ہو گیا کہ وفاق کے, خیر اس میں آتے ہیں. میں شہلا رضا صاحب کو لے لوں, پھر لائف صاحبہ کو لے لوں, پھر مستناز کوکر بھی ہیں. اس تمام جھگڑے کے بعد شہلا رضا صاحب کوئی جواز رہ جاتا ہے آپ کا ان کے ساتھ الائنس میں بیٹھنے کا؟ دیکھیں یہ تو لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی, اور میں سمجھتی ہوں کہ نہیں. اچھا اب جو دوسری بات ہے زیادتی کی, ٹھیک ہے, تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جی بی میں بلو دا بیلٹ کون اسٹارٹ ہوا تھا؟ کیپٹن صفدر, سعد رفیق. آپ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. جی بی میں بھی پری پول ریگنگ الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد وزیر اعظم کے جانے سے شروع ہوئی تھی, اور پھر آپ کے منسٹرز وہاں تھے اور وہ لیپ ٹاپ بانٹتے رہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں جی بی میں ہمارے ساتھ بے ایمانی نہیں ہوئی کیا؟ ہم اس سے زیادہ سیٹیں لے رہے تھے.
لیکن ہماری سیٹوں پہ تو قبضہ ہے. آپ لوگوں اب کو ایک دوسری عجیب- بات، لیکن اب مجھے ڈسٹرب تو نہ کریں نا مالک صاحب، اتنی آپ لمبی ہی سے چارج سوال شیٹ پوچھ ہے. رہا ہوں. نہیں ہمیں پہلے ان کو کر لوں، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے یہ کہا کہ کشمیر میں جو ہے چوری ہو گئے ووٹ، تو میں یہ سب کیسے ہو گیا؟ تو بھائی چوری ایسے ہوئے کہ ہمارا بندہ مرا، ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، ہم کوئی جھوٹ پہ تو نہیں کھڑے ہوئے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں ضرور کہوں گی کہ واقعی آپ لوگوں کا ججز پہ کوئی کبھی اختیار نہیں رہا. جسٹس قیوم کو کس نے کہا زیادہ سے زیادہ سزا دو؟ اور دوسری بات جو ہے مجھے اب یہ کرنی ہے کہ آپ نے کہا ڈیڈی. بھائی بھٹو صاحب نے کب اس کو پولیٹیکلی یوز کیا؟ بھٹو صاحب تو اسکندر مرزا ان کے سسرالی تھے، وہ پہلے بنے، بعد میں ماشاءاللہ آیا. انہوں نے ڈیڈی کہہ کے کوئی پولیٹیکل فائدہ نہیں لیا. ڈیڈی کسی کی خواہش تھی کہ بھٹو صاحب کہیں پریزیڈنٹ ایوب کو. وہ کہا نہیں، بلکہ پہلے وہ شخص ہیں جن کی بیگم نے ماشاءاللہ کے خلاف سپریم کورٹ کو چیلنج کیا، ٹھیک ہے. اور وہ عروج پہ تھا ستارہ جب انہوں نے اس پہ لات ماری ہے، ٹھیک ہے. کوئی گھر نہیں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی جسٹس جائے، کوئی جرنل جائے اور کہے کہ اتنے سارے بیٹے ہیں ایک بیٹا دے دو. اس طرح وہ سیاست میں آ گئے. وہ سیاسی مائنڈ رکھتے تھے. ان کی ایک اسٹڈی تھی ماؤ کے اوپر، لینن کے اوپر، اسٹالن کے اوپر، سب کے اوپر. دوسری انہوں نے خود قائد اعظم کو خط لکھا تھا کہ میں پریزنٹ میں آ جاتے ہیں. اچھا اب دوسری بات میں ان کو کہنا چاہتی ہوں، دیکھیے کراچی کی سیٹس جو آپ کے ساتھ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں نا ان کو ملی، ہمیں ایک بھی نہیں ملی. ہمیں ایک بھی نہیں ملی. جس سیٹ کا لوگ تانا دیتے ہیں اختیار بیگ کا، وہ پہلے بھی اختیار بیگ جیتے تھے لیکن ایم کیو ایم نے خوش بخت کو جتا دیا تھا. آپ کو پتہ ہی نہیں کچھ. دوسری بات یہ ہے نہیں آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. یونیورسٹی روڈ کو نکالے، اس کا نیکسس کے ساتھ اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ فیڈرل کا ہیڈ کتنا ہے، ٹھیک ہے. نہیں میں بتا رہی ہوں، اب آپ تسلی سے سنیں. ہم وہ کام بھی کرتے، میں کہہ رہی ہوں، میں آپ سے یہ بھی بتا رہی ہوں ہم نے وہ کام بھی کیا جو ان کو کرنا تھا. فیڈرل سبجیکٹ ہے، پل کے اوپر، دریا کے اوپر پل بنانا. ہم نے ملا قادیار پل اپنے پیسے سے بنایا. آپ نکال لیں، ہیڈ نکال لیں، میں نکال لیتی ہوں. نہیں ملا قادیار پل میں یہ بتا رہی ہوں. اور ان کا کیا کام ہے؟ میٹرو، وہ جو موٹر وے ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. آج کل سندھ کا کنیکٹ نہیں ہو سکا. اچھا دوسری بات یہ ہے آپ بنائے نا، اس وقت ایشو پولوں کا نہیں ہے، اس وقت ایشو پولوں کا نہیں ہے، اس وقت پورا پولیٹیکل سٹرکچر کی لیجٹمیسی پہ سوال اٹھ گیا. ہاں دیکھیں اب بات یہ ہے کہ چیئرمین بلاول نے ایک تاریخ بیان کی ہے. اب اس کے جواب میں آپ ڈیڈی کہیں. اگر یہ کسی کی خواہش تھی کہ ایوب خان کو ڈیڈی کہا جائے تو اس کو پولیٹیکلی تو یوز نہیں کیا گیا. دوسری بات یہ ہے اب کتاب تو اب نا یہ میری باری میں بول رہے ہیں پوری کیبنٹ میں اس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا اور اس کی تصویریں کھڑی ہیں جس طرح پھر ایوب خان کے سامنے بھی تو کھڑا بھی تو ہوا بھائی، اس کے مرنے کے بعد تو نہیں ہوا نا بھائی. اس وقت آپ اگر ہمیں بول رہے ہیں آپ لوگ مالک صاحب میری ٹرن ہے، مالک صاحب میری ٹرن ہے، مجھے ایک بات کہنے کی اجازت ہے. اگر میری ایک ٹرن ہے مجھے بات پوری کرنے دیں، مجھے بات کرنے دیں. کھڑے ہوئے نا، برے ماحول میں پیدا ہو جانا بری بات نہیں ہے، برے ماحول میں سانس لیتے رہنا اور اس بدبو کو بڑھانا بری بات ہے. بھٹو صاحب نے چیلنج کیا ماشاءاللہ کو، بھٹو صاحب نے بالکل کیا. نہیں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ آپ کے گھر گئے تھے جنرل جیلانی، آپ کے گھر گئے تھے تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں یہ کوئی کتابوں میں لکھا ہوا ڈیڈی نہیں ہے کتابوں میں، بلکہ وہ شخص بھی مرنے سے پہلے کہہ کے گیا کہ میں نے جنگ میں غلط لیڈ لگائی تھی، وہ بھی مرنے سے پہلے کتابوں میں لکھا ہے ڈیڈی بولتے ہیں. کتابیں آپ نے لکھی ہیں ایسی، وہ آپ نے لکھی ہیں، اس کا کچھ نہیں ہے. نواز کھوکر صاحب کو بھی لے لوں، کرنے تھوڑی ہوگا. آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا، میں تو کتابوں کا ریفر کر رہا ہوں. آپ کتابیں کہہ رہے ہیں نا، میں کہہ رہی ہوں اس سے پولیٹیکل فائدہ بتائیں ڈیڈی کہنے سے. ماشاءاللہ بات میں لگا تو ان کی قابلیت تھی بھائی، ان کی قابلیت تھی. اس وقت کون تھا اتنا پڑھا لکھا؟ بھٹو صاحب کو تو ابھی چھوڑ دیں، ابھی ہم بات کرتے ہیں بلاول اس کی جان، ان کی جان چلی گئی، اس کے بعد پھر ڈکٹیٹر کے ساتھ بیٹھنا کیا معاملہ.